بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، احکام شریعت سلسلہ نمبر 12 سالین کے سوالات اور ان کے جوابات لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ میں ہوں محمد شفیع مطہری، مرکز نور بخشہ یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ آج کے سالین کی جو فہرست میں جو ہے 7 ایسے سالین ہیں جن کا سوال ایک ہی ہے، اور سالین کا تعلق خپلو سے، سکردو سے، راولپنڈی سے، لاہور سے، سیالکوٹ سے، سعودی عرب سے، کرگل سے اور دبئی سے، لندن سے ایک خاتون شامل ہے۔ تو ان سب کا سوال ایک ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ریح خارش ہونے سے استنجا کرنا واجب ہے یا صرف وضو کرنا کافی ہے؟ سوال یہ کیا ہے؟ اس سوال کے ضمن میں اس سے پہلے بھی جزوی طور پر جواب دیا گیا تھا۔ اس بار جو ہے قدر تفصیل سے بیان کرنے کے لیے عرض کیا ہے۔ تو سالین نے جو ہے قرآن، حدیث، تعلیمات صوفیہ نور بخشہ، فقہ احوت کی روشنی میں رہنمائی فرمانے کے لیے کہا ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن پاک، اس قرآن حکیم میں جو ہے طہارت کے حوالے سے، پاکی کے حوالے سے کئی آیات مبارکہ موجود ہیں، جیسا کہ سورۃ التوبہ میں ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ ان میں سے ایک ایسی جماعت ہے جو ہمیشہ پاکی پر قائم رہنا چاہتے ہیں، اور اللہ ہمیشہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ بے شک اللہ توبہ گزاروں سے محبت کرتا ہے اور ہمیشہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ مسلمان، وہ شخص یقیناً اس کا رتبہ، اس کا مقام بڑا ہے۔ جس سے اللہ پیار کرتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کے علاوہ جو ہے حدیث مبارکہ، اللہ کے نبی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکی، صفائی نصف ایمان ہے۔ اور جب اصحاب قباء، جو سورۃ توبہ کے جو آیت کریمہ ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس کی شان نزول کا اگر ہم دیکھیں تو تمام تفسیر میں یہ موجود ہے کہ اصحاب قباء کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوا، اور اللہ کے محبوب نے اصحاب قباء سے پوچھا، اے اصحاب قباء، میرے اصحاب صفا، تمہارے ایسی کون سی خوبی ہے کہ اللہ تم سے خوش ہے، اللہ تم سے راضی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تاہم ایک اچھا عمل پر ہم قائم ہیں، دائم ہیں۔ وہ یہ ہے کہ قضاء حاجت، رفع حاجت، ریح خارش ہونے کے بعد جو ہے ہم صرف ڈیلے پتھر اور پر اکتفا نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم فوراً جو ہے پانی سے استنجا و استبراء کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہی بہترین عمل ہے، یہی بہترین خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ تم سے راضی ہے، اللہ تم سے خوش ہے۔ اور شاہ محمد نور بخش نے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اس آیت کریمہ کو فقہ احوت باب طہارت کے آغاز میں لا کر پاکی کو بیان کیا ہے، کیونکہ باب طہارت پاکی کا بیان، اس میں موجبات وضو، واجبات وضو، موجبات غسل، واجبات غسل، موجبات تیمم، واجبات تیمم، اور پانی کے اوصاف ثلاثہ، طاہر، مطہر، نجس، منجس اور انجاس، یہ سارے اقسام کا ہم نے ان ڈیٹیل جو ہے اس میں بیان کیا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے جس کے بارے میں سالین نے سوال کیا کہ ریح خارش ہونے سے استنجا کرنا واجب ہے کہ نہیں ہے، یا وضو کرنا کافی ہے؟ فقہ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 11 پر اما موجبات طہارت الصغریٰ فالبول والغائط والریح والودی، صفحہ نمبر 11 پر موجود ہے۔ یعنی کہ وضو واجب کرنے والی اسباب، چیزیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان میں سے کیا ہے؟ سب سے پہلا نمبر 1 چھوٹا رفع حاجت، دوسرا بڑا رفع حاجت، تیسرے نمبر پر ریح کا خارج ہونا، چوتھے نمبر پر ودی۔ یہ بالترتیب لا ہے، اس میں سے ریح کو استثناء کر کے لوگ اپنی عقلی دلیل کی بنیاد پر اس سے استنجا کرنا واجب نہیں ہے کہ نہ ان کی خام خیالی ہے، ان کی بھول ہے، کم علمی کی علامت ہے۔
تو تعلیمات صوفیہ مباشر فقہ احمد کے مطابق یہ چیز واضح ہے کہ جس طرح چھوٹا رفع حاجت بڑا رفع حاجت ودی خارش ہونے سے استنجا کرنا واجب ہے، اسی طرح ری خارش ہونے سے بھی استنجا کرنا واجب ہے، لازمی ہے، اس کے بغیر وضو کامل صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اچھی، اب ہم ذرا عقلی طور پر ذرا دیکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں، صاحب تمیز بن جائیں تو دیکھیں کہ ٹوٹا یعنی کہ وضو ٹوٹنے والے اسباب بیان کیا، تو ٹوٹا نیچے سے، جوڑا اوپر سے، غلطی ہوا نیچے سے، پوچھ گچھ کرتے ہیں اوپر سے، ری خارج ہوا شرمگاہ سے، دونوں کا حکم منہ سے، یہ تو ایک عجوبہ بات ہے، ہم عقلی طور پر دیکھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ پریشر کوکر یا کسی غبارے میں ہوا بھر دیں، پھر اس کو منہ کھول دیں اور ہوا نکلنے دیں، تو وہاں پر 1-2 سیکنڈ کے لیے ہاتھ اوپر اگر رکھیں تو یہ رطوبت پڑ جائے گا، یہ گیلا ہو جائے گا، اور جو ری ہے وہ گیس اور پانی کا وہ مجموعہ ہوتی ہے، مائع کا، گیس اور مائع کا مجموعہ ہوتی ہے، جس میں بدبو ہوتی ہے اور اس کے اطراف جو ہے میں گیلا پڑ جاتے ہیں، رطوبت ہوتے ہیں، لہٰذا استنجا کرنا فقہ و تعلیمات صوفیہ مباشرہ کے روشنی میں واجب ہے، ضروری ہے۔ اب اس کی مزید وضاحت کے لیے ہم ذرا دیکھیں کہ فقہ احمد باب الصلاۃ یعنی کہ نماز جماعت کے بارے میں فرمایا کہ اس اقتباس کے آخر میں جو شخص کوئی کچی بدبودار چیز کھا لے، مثلا لہسن پاک ہے، پیاز پاک ہے، اور وہ شخص بدبو کو ختم کرنے والی چیز کو کھا کر بدبو دور کرنے پر قادر نہ ہو، نیز جس شخص کو بدبودار پسینہ آتا ہو اور وہ اسے دور نہ کرے، تو اس قسم کے ہر ایک شخص کے لیے نماز جماعت میں حاضر ہونا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ فقہ احمد پیج نمبر 78 پر موجود ہے۔ اب یہاں پر بدبو کہاں جاتے ہیں؟ بدبو منہ سے آتے ہیں، اور کھایا بھی پاک چیز، لہسن کھایا ہے، پیاز کھایا ہے، یا جسم زیادہ مزدوری کام کاج کرنے کی وجہ سے جسم پر پسینے کی جو وہ بدبو آتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے بدبو ختم کر کے، دور کر کے، مسواک کر کے جماعت میں حاضر ہونے کا حکم کیا، تاکہ دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہاں پر جو بدبو آ رہے منہ سے آ رہا ہے، اور فقہ نے، شریعت نے یہ حکم کیا کہ ان کو دور کر کے جماعت میں حاضر ہو جائیں، اور یہاں پر ری کا خارج ہونا، نیچے سے تو بدبو آتے ہیں اور وہاں پر رطوبت بھی پڑ جاتے ہیں، لہٰذا ان دلائل کی روشنی میں ہم نے اللہ کے بارگاہ میں عبادت کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ کے حضور سر بسجود ہونا ہے، تو تعلیمات صوفیہ مباشرہ فقہ احمد کی روشنی میں، اس کے علاوہ فلاح المومنین میں ہے، نور المومنین میں ہے، اور روح الایمان میں ہے، اور بھی کئی کتابوں میں ہے، دعوت صوفیہ کے نسخوں میں ہے کہ ری خارش ہونے کے بعد بھی استنجا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ امید ہے کہ تمام سامعین اپنے سوالات کے جوابات سے مطمئن ہوں گے۔